السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، اللہ کا ذکر کرنا یقیناً عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا جو شرک سے خالی ہو، جس میں غلو نہ ہو، یقیناً اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جس میں شرک بھی ہو، غلو بھی ہو، یہ عبادت تو کیا بلکہ جہنم میں لے جانے والا سبب ہوا کرتا ہے۔ آج دیکھیں آپ پاکستان میں کتنی مسجدیں بن رہی ہیں، مسجدوں پر مسجدیں، ایک ایک محلے میں کئی مسجدیں آپ کو ملیں گی، اور مسجد کی انتظامیہ وہ دریاں بچھا دی، وہاں کلر کروا دیا، چودراہٹ چودھری بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو درس کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو قرآن اور حدیث کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رکاوٹیں، ہاں اگر آپ نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں ضرور کیجیے۔ اچھا، نعت خوانی بھی ہوگی، ان بڑے بڑے نعت خوانوں کو بلایا جائے گا جو 2-3 لاکھ روپے ایک نعت پڑھنے کے، ایک محفل کے لیتے ہیں، اور پھر اس میں جو مائک لگایا جاتا ہے، ایکو مائک، اتنا تیز کہ اس میں الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ نعت پڑھنے والا یہ نبی کی نعت بیان کر رہا ہے یا کھیل تماشا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ لیکن سامعین، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اور کیا کیا وہ نعرے وہاں پر بلند ہو جائیں گے، اور مجمع اتنا نعت کے نام سے کہ بینرز لگایا ہوا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں نعت خواں آئیں گے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ پروگرام ہوگا، لنگر بھی پیش کیا جائے گا، آپ کے لیے ساری سہولیات ہوں گی۔ آپ دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہوگی، اور اگر آپ نے بینرز یہ لگا دیا درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، فلاں بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، تو وہاں آپ کو 40-50 افراد ہی بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ ان کو نبی سے محبت ہے؟ نہیں، یہ نعت کے نام پر جمع ہونے والے اور قرآن اور حدیث کے نام پر جمع نہ ہونے والے، دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اس کی زندگی آباد رکھے۔ کیسی پیاری دعائیہ کلمات فرما رہے ہیں، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے۔ من سمع مقالتی، جس نے میری حدیث، میری بات سنی۔ درس حدیث مسجد میں رکھا جا رہا ہے، 40-50 100 200 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور نعت خوانی کرائی جا رہی ہے تو مسجد پوری فل بھری ہوئی ہے، اور نعت خوانی کرنے والے نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ کروانے والے نماز پڑھتے ہیں، نہ سننے والے نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارے کے سارے غائب ہیں۔ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس کو دی جو نبی کی بات یعنی حدیث سننا پسند کرے۔ یہاں درس حدیث کے لیے یہ جمع ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، نعت خوانی کے لیے دیکھیں ہزاروں افراد جمع ہو جائیں گے، کیا ان کو نبی سے محبت ہے؟ یہ دھوکے باز ہے۔ یہ جو نام لیتے ہیں عشق رسول، یہ سب دھوکا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، تمام حدیثیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہاں تک کہ چاروں اماموں کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ اٹھا کر کے دیکھ لیں اور آپ سن لیں، آپ کو کہیں پر بھی عاشق رسول کا لفظ نہیں ملے گا۔
محب رسول ملے گا، متبع رسول ملے گا، لیکن عاشق رسول کہیں نہیں ملے گا. یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں. نعت کے اندر بھی عاشق رسول جتا کر کے اور عملی طور پر بھی. کیا کوئی شخص اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے؟ کیا اپنی بیٹی کو یہ کہے گا کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں؟ کیا اپنی بہن کو یہ کہے گا، اپنی خالہ کو، پھپھی کو یہ کہے گا مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے؟ 2 جوتے لگیں گے اس کے منہ پر. شرم و حیا نہیں آتی؟ جو لفظ آپ کی والدہ، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں اور بہنیں، آپ کے پھپھی اور خالہ اپنے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتی اور آپ بھی ان کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے، ایسے لفظ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ جنتی زمین پر پھر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ زندہ جہنمی زمین پر پھر رہے ہیں. عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ محبت رسول ہے. اور رب تبارک و تعالی نے اسی لیے قرآن پاک میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ نہیں کہا کہ تم عاشق رسول ہو جاؤ، عشق رسول اپنے اندر پیدا کرو. نہیں، محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول کو اپنا لو اور اختیار کر لو. صحیح معنوں میں تم بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم سے جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے اللہ وہ معاف بھی کر دے گا، بخش دے گا تمہیں. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. یہ عشق رسول کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے نعرے ہیں. محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول کو اہم رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ تعالی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے.